بات کریں گے. ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ندیم افضل چند موجود ہیں جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا بھی حصہ تھے. سر دوسرا الیکشن آپ ہار گئے, ایک رو میں دونوں دفعہ ناانصافی ہوئی ہے. ویسے توڑے نہ یہ کیا ہر دفعہ غلط انتخاب کر لیتے ہیں, یہ کیا مسئلہ پڑتا ہے ادھر؟ دیکھیں پبلک کی نظر میں اگر میں جب جیتا تھا تو میں نے 65,000 ووٹ لیے تھے. جب میں آ رہا ہوں تو میں نے 1,18,000 پچھلی دفعہ لیے, اس دفعہ میں نے 89,000 لیے. اب صورتحال یہ ہے کہ پوری انتظامی مشینری, چیف سیکرٹری کیونکہ میرے حلقے کا وہ مین اس کا کر سکتا, اور باقی جو صورتحال ہے سب کے سامنے ہے, ساری ایجنسیاں ساری کچھ. جب وہ چیف سیکرٹری کا کوئی رشتہ دار ہیں جو ابھی آپ کے مخالف جیتے ہیں؟ بانجا ہے. چیف سیکرٹری نے وہ کہتے تھے جی سارا پنجاب ہمیں مینج کر کے دیا ہے, آر اوز وغیرہ, سول ایڈمنسٹریشن, تو ایک سیٹ وہ مانگتا ہے. تو ایک بھانجے کی سیٹ تو نکال, ایک بھانجے یہ ہوا ہے پھر یہ ہوگا. میرا مقابلہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو گیا جب شروع, پراچا صاحب کے ساتھ بڑے تگڑے سیاسی خاندان 4 بجے تک تو ان کے ساتھ مقابلہ تھا. 4 بجے کے بعد رزلٹ آنے بند ہو گئے. صبح 45-70 بیگ بھی گئے, فارم 45 بھی نہیں دیے. اس سے پہلے مرضی کے پولنگ اسٹیشن, مرضی کے آر اوز, مرضی کے نون لیگ کے پریزائڈنگ آفیسر, مرضی کا سٹاف, کوئی سیکورٹی نہیں. پوری انتظامیہ 1 سال سے ان کا الیکشن لڑ رہی ہے. فنڈز ہر یونین کونسل میں 2-2, 4-4 کروڑ کے فنڈز کام بھی ہو رہے ہیں. ان سارا کرنے کے باوجود بھی ووٹ ان کے, جہاں میں جیتا ہوں میں جیت رہا ہوں 200, جہاں وہ جیت رہے ہیں وہ جیتے 600. پہلے ان کو پرچیاں دی گئی 20,000 کے قریب جو ٹپے لگا. ساری باتیں آپ نے بتائی ہیں اندر جا کے اپنے چیئرمین کو؟ بالکل بتائیں. میں ساتھ چیئرمین کا جس دن جلسہ تھا, میری اتنی خبر, جس دن چیئرمین کا جلسہ تھا اس دن وہاں ایک نون فیملی نے میری حمایت کی تھی. ان کا علی جعفر نقوی ان کا سیکرٹری تھا. چیئرمین کے جانے کے دوسرے دن ریڈ ان کے گھر کر دیا. اس کا بیٹا گلفام نقوی اٹھا کے لے گئے. اچھا چند صاحب مجھے بتائیں کہ یہ اندر والد صاحب زیادہ انکلائنڈ تھے ٹورڈز کے حکومت میں بیٹھا جائے, اور صاحبزادے ان کے تھوڑے سے, بیکاز آپ لوگوں کی اتنی اکثریتی آواز اونچی گونج رہی تھی کہ ناانصافی ہوئی ہے ہمارے ساتھ, اور ایک پرانی تنخواہ پہ کام نہیں کرنا, اپوزیشن میں بیٹھ جاؤ, تو وہ ذرا صاحبزادے بلاول صاحب چیئرمین صاحب کے بھی ذرا مجھے لگتا ہے کہ وزن ان کی بات میں بھاری اور پڑ گیا. ایسا ہی ہے؟ دیکھیں آپشن نہیں تھے ہمارے پاس. آپ مجھے یہ بتائیں. آپشن تھی سر, کابینہ کا حصہ بنے, پرانی تنخواہ پہ کام کریں, وزارتیں ہماری آپشن نہیں. ابھی بھی آپ حکومت بنوا کے دے رہے ہیں. بات دل نخواستہ ہم نے, اگر ہمارے پاس نون لیگ کے علاوہ کوئی آپشن ہوتی نا بالکل ہم نون لیگ کو نہ دیتے. نون لیگ کے علاوہ یہاں تو سسٹم کو ڈیریل ہونے دیتی پیپل پارٹی, کوئی تیسری قوت کو فائدہ اٹھانے دیتی, تو یہاں پہ ہم نے سسٹم کو چلانا ہے. پیپل پارٹی کا جو ٹریک ریکارڈ ہے, ہم پارلیمان کو چلانے کے حق میں, پارلیمان کو توڑنے کے حق میں نہیں. اندر کیا ہوا ہے؟ اکثریتی رائے اپوزیشن کے حق میں تھی؟ نہیں, اکثریتی ڈیبیٹ ہوئی ہے بڑی کھل کے, ہر بندے نے اپنی رائے دی ہے, لیکن میرے سمیت سب سے بڑا تو میں نون لیگ کا مخالف تھا. میرے پاس بھی اور آپشن کوئی نہیں. سر آپ لوگوں کے جیالوں کے پاس فیس کیپنگ پنجاب میں نہیں ہوتی نا, بہت سے سندھ والے یہ بات نہیں سمجھتے. لیکن ہم یہ دیکھیں نا جی, ہم چاہتے ہیں کہ نون لیگ کبھی بھی پیپل پارٹی کو سپیس نہیں اس سے پہلے دی اس نے. پیپل پارٹی کو اس نے جتنا رگڑ سکتا ہے رگڑے. ہم نے 16 مہینے پی ڈی ایم کا بھی جو بوجھ اٹھایا ہے, بینیفیشری کون ہوا ہے؟ یہاں وہ ہوئے ہیں دوسرا طبقہ, تو یہاں نون لیگ بینیفیشری ہوئی ہے. پیپل پارٹی 16 مہینوں کی کام بینیفیشری ہے. پیپل پارٹی نے تو الٹا الیکشن بھی لوز کیا. پنجاب کی قیادت کو بھی نون لیگ نے بائی اینڈ لارج اگنور کیا. بالکل کیا. پنجاب تو بالکل, پنجاب میں تو دیکھیں نا انتظامیہ ان کی, حج فنڈز ان کے, پولیٹیکلی ٹوٹل ان کا, جی وہی سلوک ہمارے ساتھ پنجاب میں رکھا جو پی ٹی آئی کے ساتھ رکھا ہوا ہے. اب سر دیر از نو فری لنچ. آپ کہتے ہیں کہ ہم ساتھ بیٹھیں گے نہیں, مگر ہم آئینی کانسٹیٹیوشنل عہدے لے لیں گے. اس کے اوپر ابھی بائی دا وے انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ بیکاز ادھر بھی آپ کے پاس نمبر نہیں ہے, دیٹ نون لیگ ول ووٹ فار یو. نون لیگ نے ہمیں ووٹ دینے نہیں ہے, ہم نے نہیں ان کو وزیر اعظم بنانا. 20 سیٹوں کے ساتھ وہ سو آپشن ان کے پاس بھی اب کوئی نہیں. ان کے پاس تو ویسے بھی آپشن کوئی نہیں. اگر ہم ان کو اس وقت نیچے پھینکیں تو وہ تو پبلک میں ویسے بھی جانے کے قابل نہیں ہے. بہت بڑا, اور ہم بوجھ اٹھا رہے ہیں ان کا. اب ری الیکشن ہو گیا تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک سیکنڈ آپ کہہ رہے ہیں 75 سیٹیں جو نکالی ہیں, اگر یہ الیکشن ہو گیا تو یہ 75 بھی نہیں ملیں گے. دیکھیں ہر دور میں کسی نہ کسی صورت میں کسی ایک پارٹی کو دوسری پارٹی کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے. آج جو ہے اس وقت نون لیگ کا بوجھ ہم اٹھا رہے ہیں, یہ حقیقت ہے. اور یہ بوجھ اٹھانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. بلاول کے لیے بہت مشکل ہے, پیپل پارٹی کے لیے بہت مشکل ہے. دیکھیں نا, ہم نے آگے جا کے بھی چیئرمین نے سیاست کرنی ہے,
تو ہم اب پاکستان کو بچانے کے لیے کرائسس بہت بڑا ہے ملک میں یہ بتائیں اس وقت ایک پارٹی ہے وہ مذاکرات نہیں کرتی، دوسری پارٹی ہے وہ مائی کوشچن سر، آپ ان کو کہہ رہے ہیں حکومت بنانے کے لیے آپ ان کو مدد کریں گے، ان کے پی ایم کو ووٹ ڈالیں گے، الٹا دے ول لیٹ یو ہیو دا کانسٹیٹیوشنل پوزیشن دیٹ یو وانٹ ٹو ہیو انکلوڈنگ پریزیڈنسی، چیئرمنی، سینٹ کی اور اسپیکرشپ. یس، ہم نے ان کی حکومت کو سٹیبل بھی کرنا ہے سر. ویسے میں کہتی ہوں ایک تو کمال اسٹریٹجک موو ہے پی 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 کا. ایک تو وہ قالین پہ بھی انگل ہے، جب دل کیا کھینچ لیا، اور اوپر سے صدر بھی اپنا بٹھانا ہے کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی لانے کا موڈ ہوا تو اوپر اپنا ہی بیٹھا ہوا ہے. اسپیکر نے اجلاس بلانے، اس کے پاس وہ پروگیٹو ہے سارا. یہ کس کا ویسے آنیسٹلی کس کا برین چائلڈ تھا؟ برین چائلڈ کس کا تھا؟ جسٹ وانٹ ٹو نو. میری بدریتی پہ ہمارا مبنی یہ نہیں ہے. ہم نے کوئی بلیک میل بھی نہیں کرنا ان کو. میری بات سن، ہم نے کوئی بلیک میل، ہم سسٹم کو چلانا ہے. پیپلز پارٹی نے کب پارلیمان کو سی نے ڈیمانڈ کی ہے کیا کہ ہم کنسٹیٹیوشنل عہدے ہم ضرور لیں. اچھا، اور اگر یہ واپس آ کے بلاول کو کہتے ہیں کہ سر آپ لے لیں پرائم منسٹرشپ بیکاز اتنی نہیں، ہم پرائم منسٹرشپ تو لینے کے حق میں نہیں ہے. اب یہ دے بھی تو نہیں چاہیے. نہیں، ہم نے ڈیمانڈ ہی نہیں کی، ہم نے پرائم منسٹرشپ کی. بہت بہت شکریہ ندیم افضل.